الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، معاملات کا مالی احکام کا تذکرہ آپ تسلسل سے سماعت کر رہے تھے۔ اس میں پھر ادھار کے لین دین کا تذکرہ بھی آپ نے سنا۔ فرما دیا ہے کہ ادھار کے لین دین کے لیے لکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، تحریر کے اوپر گواہ بھی قائم کرو۔ وہ تفصیلات، اس کے فوائد اور نقصان کا ذکر آپ نے سماعت کیا تھا۔ آج کی آیت کریمہ میں فرمایا کبھی کبھی آدمی سفر پہ ہوتا ہے یا ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، کوئی اعتماد کر کے قرض دیتا نہیں ہے، تو اور وہاں کوئی لکھت والا وغیرہ صورت بھی نظر نہیں آتی ہے، تو اب قرضہ لینا ہے تو فرمایا اس کے لیے اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لی جائے۔ تو گروی کے احکام کا ذکر آ گیا ہے۔ فرمایا چیز گروی رکھ کر اس سے چیز لے لو۔ یہ گروی چیز اس کے پاس امانت ہے، اس سے اس کو نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ پھر اگلی بات ہے، جب تم امن کی صورت اختیار کر لو تم میں سے بعض، تو پھر جس کے پاس امانت ہے وہ امانت ادا کرے اور قرض والا قرضے کو ادا کرے، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کرو۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم علی سفر، کسی سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہیں پاتے ہو، کاتباً، کوئی منشی، کوئی کلرک، کوئی لکھنے والا، تو اعتماد کے لیے فرحان، پھر گروی رکھ لو، لیکن گروی چیز مقبوضہ، اگلے کے صرف قبضے میں ہو بس۔ فَإِنْ أَمِنَ، پھر جب امن میں ہو گیا تو بعضکم، تم میں سے بعضوں سے، فَلْيُؤَدِّ، پس چاہیے کہ ادا کرے، الذی، وہ آدمی، اؤتمن، جس کو اعتماد دیا گیا تھا، امانتہ، وہ پہلے والے کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، پس چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ربہ، جو اس کا پالنہار ہے، وَلَا تَكْتُمُوا، اور مت چھپاؤ، الشہادت، حق کی شہادت کو، فَمَن يَكْتُمْهَا، جو حق کی شہادت کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثم،
بے شک یہ گناہ کرنے والا ہے قلب، اس کا دل گنہگار ہو گیا ہے، دل میں بدنیت ہو گیا ہے۔ واللہ، اور اللہ رب العالمین بما تعملون، جو تم کرتے ہو، علیم، اس کو خوب جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ تمہیں پکڑ کرے گا، سزا دے گا، جزا دے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو پیسے کی ضرورت، چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگلے سے چیز مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی کیا پتہ یہ چیز تم واپس نہ کرو، تم واپس آؤ ہی نہ، تو وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔ جان پہچان نہیں ہے اس لیے اعتماد نہیں کرتا، دور کا بندہ ہے اس لیے اعتماد نہیں کرتا، یہ دور علاقے کا ہے، چیز لے جائے گا، واپس کب آئے گا، کیسے، کہاں سے لوں گا۔ اور آج کل اگلی بات آ گئی ہے، آج کل قریب کا بھی ہو تو اگلے کو اعتماد نہیں رہتا ہے کہ یہ واپس دے گا۔ تو اس چیز لین دین کو تو جاری رکھنا ہے، تو لین دین جاری رکھنے کے لیے فرمایا اعتماد کو قائم کرنے کے لیے پھر کوئی چیز اگلے کے پاس گروی رکھو تاکہ اس کو اعتماد آ جائے، اس کو اعتماد دلاؤ، یہ چیز میری آپ کے پاس ہے، مجھے آج یہ فلاں چیز دے دو، اتنے پیسے دے دو، یہ کر دو، جب میں واپس آ گیا آپ کی چیز آپ کو دوں گا، آپ میری امانت مجھے دے دینا۔ کیسا تم؟ اس کو گروی کی شکل کہا جاتا ہے، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، تم کسی سفر پہ ہو، لوگ تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، اور تمہیں چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب تم کہتے ہو بھائی مجھے یہ چیزیں دے دو، یہ سامان تجارت مجھے دے دو اتنا، وہ کہتا میں تجھے جانتا ہوں، تجھے سامان دے دوں گا، پھر میں پیچھے کہاں پھروں گا۔ تو یا پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، چیزوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، فلم تجدوا کاتب، وہاں لکھنے والا، گواہ وغیرہ کوئی صورت نہیں نظر آتی ہے، اگلے کو اعتماد ہی نہیں ہے، فرحان مقبوضہ، پھر گروی رکھ لی جائے، اور وہ گروی چیز مقبوض ہوگی، اگلے کے قبضے میں لی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی یہ کام کیا ہے۔ اللہ، حالات انسان پر آتے رہتے ہیں، بڑے بڑے حالات آتے ہیں۔ یہ نبی کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو خرچہ ختم تھا، یہ بھی حالات آتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا سربراہ ہے، غریبوں تک مال پہنچاتا ہے، یتیموں تک مال پہنچاتا ہے، بے کسوں تک مال پہنچاتا ہے، لیکن آج ایسا وقت بھی ہے گھر کا اپنا خرچہ نہیں ہے۔ یہ گھر کی تجوریاں بھرنے والے لوگ نہیں تھے ریاست مدینہ میں، یہ ویسے ریاست مدینہ کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، حقیقت اس سے دور تھی۔ اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے ہر چیز کی۔ اس لفظ کو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں آدمی ہر جگہ استعمال کرے تو یہ میرے خیال میں توہین نظر آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی توہین سے بچائے، اور یہ حیثیت ایسے لفظوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف ریاست مدینہ کے اندر بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے گھر کے اندر مال پہنچتا ہے۔ مال جب آ گیا، اور مال مختلف طریقوں سے آتا، وہ تفصیل ہے، لیکن ریاست مدینہ کے سربراہ کے گھر میں آج خرچہ نہیں ہے، یتیموں کے گھر میں ہے، بیواؤں کے گھر میں ہے، بے کسوں کے گھر میں ہے، بوڑھوں کے گھر میں ہے، نبی کے اپنے گھر میں خرچہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ ضرورت کے مطابق نظام چلاتے تھے، گھر کا زیادہ نہیں ہڑپ کرنے والے لوگ تھے، وگرنہ بنو نذیر کی زمینیں، یہ علاقہ فتح ہوا، باغ فدق، خیبر کی زمینیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ اسی کے اوپر بعض دفعہ
ایک نزاع چل جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو بھی کہا جا کر نبی کی میراث لے لو، فلاں کو بھی کہا، فلاں کو بھی کہا، الی آخری. تو آگے سے حدیث سنائی کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، یہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا مال ہے. البتہ نبی کی بیویوں کو سالانہ خرچہ اس سے نبی دیتے تھے، نبی کے بعد بھی چلتا تھا، باقی یتیموں بیواؤں میں تقسیم. اب یہ مال تھا، لیکن اس مال کو نبی نے اپنے گھر میں ہی نہیں سمیٹا ہے، غریبوں یتیموں کو دے دیا. اپنے گھر میں مال ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بیوی کے گھر میں خرچہ نہیں، دوسری کے پاس، تیسری، چوتھی، پانچویں، 9 کی 9 بیویوں کے پاس خرچہ نہیں ہے. 9 بیویاں اس وقت تھیں. نبی ایک مدینہ کے یہودی ابو شہم کے پاس چلے گئے. بڑا کاروباری تھا ابو شہم، حدیث میں آتا ہے. اس کو کہا بھائی مجھے ادارہ غلہ دے دو. کتنے جی؟ 30 سا. 30 سا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے. اگر اس کو میں آج کی زبان میں استعمال کروں تو 6 من. 6 من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادارے جوں لے لیے. یہودی نے کہا جی میں ادھار دیتا ہوں، پیسے کون دے گا؟ کہا میں دوں گا. اب اس کو پتہ ہے نبی دے گا، نبی سچا ہے. یہودی جانتے تھے، تجربہ کر چکے تھے بار بار. لیکن یہودی نے ضد کی ہے. اس نے کہا کہ آپ ریاست کے سربراہ ہیں، آپ کل انکار کریں تو آپ سے کون لے سکتا ہے؟ آپ کی فوج ہے، حکومت ہے، قوت ہے. تو میرے پاس کوئی ضابطے کے مطابق گروی رکھو تاکہ میرے پاس ایک نشانی بھی ہوگی، ایک ثبوت بھی ہوگا. میں کہہ سکوں گا میرے پاس سے قرضہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بہت اچھی بات ہے، یہ اسلامی اصول کے مطابق جائز ہے. تو نبی نے اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی. زرہ جنگی لباس، نبی کا جنگی لباس تھا، نبی نے اس کے پاس رکھ دی زرہ. اور اللہ کا کرنا دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے کر اپنی زرہ واپس لینے کا موقع نہیں ملا. وقت تھوڑا، اور آگے پیسے آئے نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور مہم پہ گئے، اور مہم پہ ادھر ادھر چلے گئے. واپس آئے، بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے، 13 دن شدید بیمار، دنیا سے رحلت فرما گئے. یہ پتہ صحابہ کو بتا دیا میری زرہ فلاں یہودی کے پاس رہن ہے اور میں نے اس کا 30 سا جوں قرضہ دینا ہے یا اس کی رقم دینی میں نے. ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے، نائب بنے، تو ابو بکر صدیق نے عام اعلان کر دیا جس جس کا بندے کا قرضہ نبی پر ہے وہ میرے پاس آ کر لے، میں نبی کا نائب ہوں، میں دوں گا. جس جس کا نبی نے وعدہ کیا ہے، نبی نے لین دین کا وعدہ کیا یتیموں سے، بیواؤں سے، مسکینوں سے، وہ بھی آئے مجھ سے لے لے، میں وہ وعدے بھی پورے کروں گا. جس کا نبی سے کوئی بھی حق وابستہ ہے وہ آ جائے، میں دوں گا. ابو بکر صدیق ریاست مدینہ کے دوسرے سربراہ نے یہ اعلان کیا. اور بہت سارے لوگ آئے، لمبی تفصیل ہے. تو پتہ چلا ابو شہم یہودی کے پاس نبی کی زرہ ہے. ابو بکر صدیق نے 30 سا جوں بھیجے اس کے پاس اور اس کو کہا نبی کی زرہ واپس دے دو. یہ ابو بکر صدیق نے چھڑوائی تھی. یہ قرآن نے بھی یہ ضابطہ رکھ دیا ہے کہ جب کسی کو اعتماد میں لینا ہے تو وہ نہیں دیتا ہے، چیز نہیں دیتا ہے، پیسے نہیں دیتا ہے، کوئی ضرورت کی چیز تم لینا چاہتے ہو وہ نہیں دیتا ہے، تو اس کو اعتماد کے لیے اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھ لو. یہ گروی چیز بطور اعتماد کے رکھی جاتی ہے کہ اگلے کو اعتماد ہو جائے. اگلی بات سنو پھر. تو حدیث میں نبی سے بھی ثابت ہے، نبی بھی گروی رکھتے اور صحابہ بھی رکھتے تھے، بے شمار واقعات ہیں اس پر. لیکن جو چیز گروی رکھی جائے قرآن نے اس کے لیے کہہ دیا فرحان مقبوضہ. یہ گروی چیز جس کے پاس اعتماد کے لیے رکھی گئی اس کے صرف قبضے میں ہے، وہ اس کے نفع نہیں اٹھا سکتا ہے. اس سے نفع اصل مالک کا ہے. جس نے چیز گروی رکھی
جو مالک ہے نفع کا مالک یہ ہے صرف وہ قبضہ رکھ سکتا ہے، جب تک اس کی چیز واپس نہیں آئے گی وہ قبضہ جمائے رکھے کہ بھائی میرے قبضے میں میری چیز دے دو، اپنی چیز لے لو، یہ قبضے کا حقدار ہے، بس نفع کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب پھر اسی سے آتا اگر کوئی نفع اٹھاتا ہے فرمایا یہ سود ہے، ناجائز ہے، کہ تم نفع کے حقدار ہی نہیں ہیں تو تم اپنے قرضے کے اوپر نفع کیوں لیتے ہو؟ جی جزاک اللہ۔ دونوں ساتھی کہہ رہے ہیں گروی کے مکان ہیں، یہ خالصتاً سود ہے۔ وہ کیا کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے دے دو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے دو، میرا مکان اپنے پاس گروی رکھ لو۔ مکان وہ اپنے پاس گروی رکھ لیا، 10 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا۔ اب مکان میں یہ رہائش رکھتا ہے، مکان اس کے قبضے میں رہ سکتا ہے، بس مکان کے اوپر نفع اٹھانا اس راہن کے لیے جائز نہیں ہے۔ جی تو اس سے نفع اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اگلی بات آ جاتی جب علماء نے کہا ہے کہ گروی والی چیز امانت ہے، امانت کے اوپر نفع، یہ بندہ جس کے پاس گروی رکھی گئی یہ نفع نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ صرف اس کا قبضہ ہے ایک وقت تک، جب تک اس کی چیز واپس نہ ہو یہ قبضہ جمائے رکھے اعتماد کے لیے بس۔ تو اگلا کام کیا کر دیا ہے، یہ مسلمان بنی اسرائیل سے کم نہیں نظر آتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی حدیث سمجھ آ جاتی، کبھی کبھی پڑھا لکھا تب کبھی تعویل کرتا ہوا نظر آیا، عوام بھی تعویل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بہت ساری تعویلیں، اور کبھی کبھی وہ نبی کی حدیث پوری نظر آتی ہے۔ پورے بنی اسرائیل ہیں، جیسے وہ تعویلیں کرتے تھے، دین کو مروڑتے تھے، یہ بھی مروڑتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں، دکانیں گروی ہیں، مکان گروی ہیں، اور پیسے والا 5-10 لاکھ روپے دے کر اگلا کاروبار چلا لیتا ہے، دکان اس کو گروی دے دی، مکان اس کو گروی دے دیا، 10 لاکھ روپیہ لے لیا۔ اب یہ مکان اور دکان کے اوپر کیا کرتا ہے، خود رہتا ہے، اور اس کو کیا کہتا ہے مکان کا کرایہ میں دیتا ہوں جی، خدا کو دھوکہ دینے، خدا کو بچہ بنانے والی بات ہے۔ بھائی نفع تو نہیں اٹھا سکتا، نفع اصل مالک کا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، 20,000 والے کرائے کے مکان کو کہتا ہے چلو میں مہینے میں 1,000 روپیہ کرایہ دیا کروں گا، تو گویا میں نے کرائے پہ لگا دیا 1,000 روپیہ۔ او بھائی 20,000 کا کرایہ اس کا ہے، تو 1,000 روپیہ کس کو بچہ بنا رہا ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا میں تو کرایہ دیتا ہوں، بھائی جو اصل کرایہ وہ دے، وگرنہ اس کرائے کو تو کھاتا ہے، یہ سود ہے۔ اور سال کے بعد مکان اگلے کے حوالے کرے گا، دے میرا 10 لاکھ روپیہ اور مکان لے لو، تو 10 لاکھ روپیہ تو واپس تو نے لے لیا، ہر مہینے 20,000 روپیہ جو لیا یہ کہاں گیا ہے؟ یہ اسی ادار کے اوپر تو نے پیسے لیے، یہ سود ہے۔ دکان کا ایسا نظام ہے، بہت سارے لوگوں نے ایسے کیا ہوا ہے، گروی کی دکانیں، گروی کے مکان چلائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ یہ دکان کے اوپر ہو، صرف اس اللہ کو ایک کھلونا بنا کر، بچہ بنا کر کہہ دیا جائے میں نے قرضہ لگا دیا، میں کرایہ دے رہا ہوں، 500 روپیہ 1,000 روپیہ دے دیتے ہیں۔ اور بعض مکانات میں نے سنا 50-50 ہزار کے مکان گروی رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو 1,000-2,000 روپیہ دے دیتا ہے، باقی مکان سے نفع اٹھا رہا ہے، سال بھر، 2 سال 3 سال۔ یہ ناجائز سود میں ہے، یہ نفع نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، یہ صرف قبضہ رکھ سکتا ہے، قبضے سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ صرف یہی نہیں، وہ حدیث میں آگے لمبا بھی آتا ہے، شہر میں چونکہ مکان اور دکانیں گروی کے یہ نظام چلتا ہے، شہر سے باہر جاؤ، لوگوں نے زمینیں گروی رکھی ہیں، باغات گروی رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، زمین گروی رکھی ہے، اس کو رہن، قرآن نے رہن کہہ دیا ہے، ہم اردو میں گروی کہہ دیتے ہیں، بعض زبانوں میں رہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض زبانوں میں گروی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زمین گروی رکھی، مجھے بھائی 1,00,000 روپیہ دے دو، میری زمین آپ کے پاس ہے۔ اب زمین قبضے میں لے لی، 1,00,000 روپیہ دے دیا، زمین سے یہ آمدنی فصل اٹھا رہا ہے، 6 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد، سال کے بعد، یہ فصل کس کھاتے میں ہے؟ یہ تو قرضے کے اوپر پرافٹ لے رہا ہے،
سال کے بعد 2 سال کے بعد تو کہے گا میرا 1,00,000 روپے پورا واپس کرو، تو 1,00,000 روپیہ تجھے پورا واپس ملا، سال 2 سال تو نے یہ پرافٹ کھایا، یہ کس چیز کے اوپر کھایا ہے؟ یہی تو قرضے کے اوپر پرافٹ ہے، اسی کا نام سود ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دیندار طبقے کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، دیندار، آگے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، ذمہ دار کہلاتے ہیں، کہتے ہیں میں دین کی بڑی سمجھ رکھتا ہوں، بہت سارے احباب یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ دینداروں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، شو دینداری کرتے ہیں، اندر کام اپنا، یہ تو زیادتی ہے جی۔ لوٹے بھی گئے ہیں، لوٹے تو جائیں گے، سود والا لوٹا نہیں جائے گا، اللہ کا بندہ جی۔ وہ تو خیر مزاربہ سکنڈل الگ چیز ہے نا، یہ گروی کا سکنڈل الگ ہے، اس وقت ہم گروی پہ بات کر رہے ہیں جی، وہ الگ بات ہے، وہ بات آپ کی صحیح ہے، وہ دیندار الگ ہے، یہ کاروباری دیندار میں بات کرتا ہوں۔ بظاہر نمازی نظر آتے ہیں، بہت سارے 1-2 ساتھی ایسے نام نہیں لیں گے جو غیبت ہوتی ہے، مسئلہ بتانا عمومی ہوا کرتا ہے ہمارے لیے، ہم تخصیص کر کے کسی کو مجلس میں یا عام جگہ میں ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اس کو الگ ہم تنبیہ کر سکتے ہیں، لیکن عمومی مجلس میں کسی کو نشانہ بنانا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی کچھ الفاظ اور آگے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ مجھ سے اکثر کہتے ہیں جی میں نے دکان لے لی اتنے میں اور میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اب میں اس کو کرائے پہ دینا چاہتا ہوں، اتنے کرائے پہ دے دوں، میں نے اتنے بھی لی جو کہ میں نے اتنا پیسہ بونڈ کیا، آگے میں نے لی ہے اتنا پیسہ بونڈ کر کے میں 5,000 پہ لی، اب میں اس کو 50,000 میں دے رہا ہوں، تو 45,000 کا نفع تو لے رہا ہے، آگے دیتا 50,000 میں 45,000 روپے لے رہا ہے، یہ کس چیز کا؟ کہتا کرایہ ہے اس جگہ کا جی۔ میں نے کہا تو یہ کرایہ اصل مالک کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہتے اس کو میں نے پیسے دیے 5,00,000 روپے نا، تو یہ 5,00,000 کے اوپر 45,000 مہینے لے رہا ہے، بات سمجھ آئیے؟ یہ سود نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو میں نے کہا بچہ بنانے والی بات ہے۔ خدا کا بندہ شریعت کو مذاق نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور یہی تو لالچ نے دھوکہ دیا ہمیں نا، کہ میں اپنا مکان دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے ملے گا، میں کاروبار پہ لگا دوں گا، وہاں سے آئے گا۔ خدا کا بندہ آئے نہ آئے، لیکن کام سود کا کر لیا، نہیں آئے گا، تھوڑا سا آیا تو دب جائے گا، یہ اس کا بٹھا بھی گول ہے، جس نے گروی دی اس کا بٹھا بھی گول ہے، اور ایسے ہے، میں نام نہیں لوں گا، میرے پاس چند دن پہلے ایک ساتھی بڑی دعاؤں کے لیے آئے، کہتے میں نے 9 لاکھ دیا تھا گروی کا، میرا 9 لاکھ بھی ڈوب گیا ہے، چیز بھی نہیں ملی ہے الی آخری۔ وہ بیچارہ شریف الطبع ہے، نمازی ہے یہاں کا، کچھ اور ساتھی بھی ہیں، تو یہ میں نے کہا اپنے آپ کو نمازی بھی کہلاتے ہیں، دیندار بھی کہتے ہیں، باشرہ بھی نظر آئیں گے، یہ کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا پھر مجھے ایک ساتھی کہنے لگا مجھے یہ خواب آئی ہیں، اور میں نے فلاں مولویوں سے پوچھا، انہوں نے کہا تو حرام کا پیسہ کھاتا ہے، میں تو فلاں کام کرتا ہوں، اپنی کاروباری دکانیں 2 بتائیں۔ میں نے کہا وہ کاروبار تو آپ کا ٹھیک ہے، اندر بعد میں بڑے عرصے کے بعد مجھے اس نے 2-3 مسئلے پوچھے، میں نے کہا اوے اب سمجھ آئی، اندر تو واقعتاً تیرا کام سارا حرام کا ہے، گروی کے مکان اور دکانیں لیتا ہے اور ڈبل پرافٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ زمینوں کے اوپر ایسے کیا جاتا ہے، زمین لے لی جاتی گروی کی، رہن کی، اس کا آمدنی کھاتے ہیں، ہاں ایسے جائز ہے۔ توجہ، مکان گروی لیا اعتماد کے لیے کہ بھائی مجھے 10 لاکھ دے، وہ کہتا ہے 10 لاکھ لے کر بھاگے گا، آج کل بھاگتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اعتماد نہیں ہے، یہی گروی اس اعتماد کے لیے ہوتی ہے، رہن اعتماد کے لیے ہوتی ہے، اور کسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے گروی۔ بندے کو اعتماد ہے تو دے دو پیسے، نہیں اعتماد آپ کو بھاگنے کا ڈر ہے تو گروی اس کی چیز رکھو، مکان قبضہ کرو، دکان قبضہ کرو، زمین قبضہ کرو، گاڑی قبضے میں لو، لے سکتے ہو جی۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، تو یہ چیز لے سکتے ہو، لیکن اس پہ پرافٹ نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس امانت ہے، امانت پر نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اب جی مکان کا نفع جو آ رہا ہے کرایہ
بالکل اصول کے مطابق جو کرایہ تھا اس میں تو رہنا چاہتا ہے یا کسی کو کرائے پہ دے رہا ہے، یہ کرایہ منہا کر اصل رقم سے 10,000 روپیہ کرایہ ہے، 10,000 روپیہ مہینے کا کاٹ، اگلے مہینے 10,000 کاٹ، اگلے مہینے کاٹ، سال کے بعد کتنا کٹ گیا؟ 1,20,000 کٹ گیا قرضے سے، قرضہ نیچے چلا گیا۔ اگلا سال بھی تو رہنا چاہتا ہے، کاٹ، 5 سالوں کے بعد تیرا قرضہ پورا ہو گیا، اس سے کچھ نہ لینا، بھائی میرا قرضہ پورا ہو گیا، میں نے پیسے لے لیے ہیں، تو اپنا مکان لے، میں فارغ ہوں۔ یہ جائز ہے، میری بات سمجھ آئیے؟ ایسے مسلمان ہو تو کرے گا، مسلمان ہی تو آج کل ہمارے اندر نہیں ہے، کہتا میں مفت میں پیسے اتنے دے دوں، وہ تو مفت میں دینا خدا کا بندہ ثواب ہوتا ہے، صرف اعتماد کے لیے تو نے گروی رکھی ہے، باقی تو قرضہ چل رہا ہے۔ قرضہ تو مسلمان کا کام ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ کہتا میں پاگل ہوں، میں اپنے پیسے پونڈ کر لوں، تو پاگل نہیں ہے تو مسلمان بھی تو نہیں ہے نا، پرافٹ کے اوپر پیسے پونڈ کرنا چاہتا ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ آگے سے جواب ہمیں دے دیتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، میں پیسے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے باؤنڈ کر لوں، اور تو بھائی تو پاگل تو نہیں ہے لیکن مسلمان بھی نہیں ہے نا، دینداری کا تقاضا ہے مسلمان بھائی کو دے دے۔ صرف اگر تجھے خطرہ ہے بندہ بھاگ جائے گا تو اس کی چیز گروی رکھ لو، گاڑی گروی رکھ، اور چیز گروی رکھ، زمین گروی رکھ، دکان گروی رکھ، لیکن نفع جو ہوگا اصل مالک کا ہے، اصل نفع کو پرافٹ کو کاٹتے رہو، بعد میں اس کو چیز دے دینا۔ لیکن پرافٹ کھانا جائز نہیں ہے جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے، اصل گروی رکھنے والی کی چیز ہے۔ قرآن نے مقبوضہ کہا ہے، قبض بس تیرا قبضہ ہے اور نہیں چل سکتا ہے۔ اور آج کل زمینوں میں، باغوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں یہ سارا سود کا نظام، اوپر سے بھی حکومت بھی سود کا کاروبار کرتی ہے، نیچے والے بھی سود کا، پھر کہتے ہیں حلال ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، چند دن پہلے آپ نے سنا اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ ہے تم سے، تو اللہ سے اعلان جنگ کر کے پھر ہم ٹھیک ہوں گے؟ معیشت پھر ٹھیک کیسی ہوگی؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو باقی قرضے کے لیے آپ نے سن لیا تھا چند دن پہلے، قرضے کے معاملات چلے۔ اگر بندہ مسلمان کو ضرورت کے مطابق قرضہ دیتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا ہے، بھائی کب دو گے؟ 6 ماہ بعد دوں گا، مہینے کے بعد دوں گا، سال کے بعد دوں گا، اللہ کی رضا کے لیے دیا تو یہ تمہیں 1,00,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس نے جو وقت مانگا تھا اس پہ نہ دے سکا، کہتا مجھے اور ٹائم دے دو، آپ نے اور جتنا ٹائم دیا ہے وقت مقررہ کے بعد دے رہے ہیں، وہ روزانہ آپ کا اتنا صدقہ شمار ہوگا۔ آپ نے 10 دن اور دیے، 10 دن آپ کا ایک دن کا 1,00,000 صدقہ، دوسرے دن کا 1,00,000 صدقہ، تیسرے دن کا 1,00,000 صدقہ، 10ویں دن کا 10,00,000 صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ نیت ٹھیک ہونے پر اللہ دے گا، لیکن اگلے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا جائز نہیں، مقبوضہ چیزوں کے اوپر نفع جائز نہیں ہے، وہ قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تفصیل بیان کی ہے۔ ہاں اس سے کاٹ سکتے ہیں۔ اور اگلی بات کہہ دی فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے اعتماد دیا بعضوں نے بعضوں کو، اعتماد کے لیے اپنی چیز دے دی، یہ میری چیز اپنے پاس رکھو، موبائل میرا رکھو جی، میں پیسے لے آیا تو موبائل مجھے دے دینا، یہ گروی ہوئی ہے۔ اگلا پیسے لائے گا تو دی ٹھیک ہے، اور یہ کہتے وقت یہ بھی کہتا میں پیسے نہ لایا تو میری چیز بیچ کر اپنے قرضے کو پورا کر دینا، میری چیز زیادہ قیمتی زائد مجھے دے دینا، کمی ہوئی تو میں ازالہ کر دوں گا، یہ گروی ہوتی ہے، لیکن اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فرمایا وہ آدمی اس چیز کو ادا کرے جس کے اوپر اس کی امانت کا اعتماد کیا گیا ہے۔ اعتماد کا حق ہے، اگلے نے اعتماد کر کے تجھے دی تو تو مکان قبضہ نہ کرنا، گاڑی قبضہ نہ کرنا، اور کوئی چیز قبضہ نہ کر دے واپس۔ خدا کا بندہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ہر ایک اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کے سامنے سب نے جانا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اسی ضمن میں چلتے ہوئے شہادت کے ضابطے کو دوبارہ لایا، اگر تمہیں کسی معاملے میں گواہ بنا دیا گیا، گواہی چھپانا نہیں۔ اور وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو گواہیوں کو چھپائے گا، پتہ ہے مسئلے کا کہ یہ مسئلہ ایسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی چھپانے والے کا دل گنہگار، کیوں دل میں کھوٹ آ گئی، چھپا رہا ہے، دل گنہگار تو بندہ گنہگار ہوا نا مکمل۔
اور فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اللہ خوب جانتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی بخشش نہیں ہوگی، بے شک نیکیاں کرتا رہے، اس کی نیکی قبول نہیں ہے، نیکی قبول نہیں ہے جب تک ان 3 غلطیوں کو چھوڑے گا نہیں۔ ایک فرمایا جس کی بیوی آوارہ ہے، میری بات سمجھ آ گئی، بس اتنی کہوں گا، آگے تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اور اس کو پتہ ہے بیوی آوارہ ہے اور خائن ہے، خیانت کرتی ہے خامند کے حق میں، لیکن بیوی کو کنٹرول نہیں کرتا ہے۔ اگر کنٹرول ہوتی نہیں ہے طلاق دے، پھر خدا کا بندہ، تو نے چپ سادھ لی ہے، خود نمازیں پڑھے، خود ذکر اذکار کر، بیوی 2 نمبری کرتی رہے، اور تجھے پتہ ہے یا اس کو کنٹرول کر یا طلاق دے، کہ میں نہیں رکھنے جاتا، کنٹرول نہیں ہوتی، میرے بس سے باہر ہے۔ اور فرمایا یہ چپ کر کے کہ چلنے دو، کام چلتا ہے، فرمایا ایسے آدمی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ دیوس ہے، اس کو دیوس کہتے ہیں، یہ بغیرتی کی انتہا، بغیرتی کی انتہا کو دیوس کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ اور دوسرا وہ آدمی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یتیم کا والی بنا، یتیم رشتہ داروں میں پڑوس میں ہو جاتا ہے اور اس کا والی بن گیا، جی یہ پیسہ میرے پاس ہے، میں اس کا والی ہوں، ذمہ دار ہوں یتیموں کا، میں ان کی کفالت کروں گا، تعلیم تربیت پہ چیزیں لگاؤں گا، لیکن یتیم ابھی سمجھدار نہیں ہوا، سوجھ بوجھ کا نہیں، اپنے نفع نقصان کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، بیچارہ کچے ذہن کا ہے، یہ اپنے سر سے ٹالنے کے لیے پیسہ واپس دے دیتا، دے دیا، کھایا نہیں، کھانے والا تو اور نوعیت ہو جائے گی، دے دیا، لو بھائی میری جان چھوٹے، میں تمہارے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، غرق کر، پیسے غرق کرتا کر، نہ کرتا تیری مرضی۔ شریعت کہتی ہے تو نے یتیم کی رکھوالی صحیح نہیں کی ہے، ابھی وہ کچے ذہن کا تھا، تجھے پتہ ہے اپنی صحیح نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کیوں واپس کرتا ہے پیسے؟ تیری نیکی قبول نہیں ہے، تو نے یتیم کا لحاظ ہی نہیں کیا۔ لحاظ رکھ، یتیم ہے، بچہ ہے، کچا ہے، اس کو بچے نہیں دیتا ہوں پیسے، ابھی پڑھ، ابھی اپنا یہ سیکھ، جب پکا ہو جائے گا تجھے دے دوں گا تیری رقم۔ یہ پہلے دے گا تو فرمایا نہیں۔ تیسرا یہی آپ کے سامنے آیا، جس کو گواہی کا پتہ ہے کہ یہ بندے کا حق ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو کہا گواہی دے دو، کہتا ہے میں نہیں جاتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کون گواہی دے گا، یہ کرے گا، یہ تلجر ہوگا، وہ فرمایا تو لاکھ نیکیاں کر، بندے پر ظلم ہو رہا ہے، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گواہی کیوں نہیں دیتے ہو؟ گواہی دو، حقیقت کھلے اور حق والے کو اس کا حق ملے۔ فرمائے ایسے بندی کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکتیں نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام کی ساری صورتوں سے یا اللہ ہمیں بھی ساری امت کو محفوظ فرما۔ جو امت میں سود کا مختلف شکلوں میں رواج ہے یا اللہ اس ظلم سے، اس نحوست سے ساری امت کو محفوظ فرما، امت کو سچے دین کے سچے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ظلم سے اور حرام سے، سود خوری سے، رشوت خوری سے یا اللہ ہر ان تمام جرائم سے ساری امت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ امت کو دین کے تقاضے پر آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ